غذائیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ آج وہ غذائیں جو ہماری دادیاں نانیاں پکاتی تھیں آج کی بچیوں کو نہیں پکانا آتی۔ آج جدید غذائیں آ گئی ہیں اور باہر کی غذائیں آ گئی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے سے وہ تیار کرتی ہیں اجزاء کو اور پھر غذائیں تیار کرتی ہیں۔ تو آج غذائیں بدلی ہیں، کھانے والے نہیں بدلے۔ پہلے کی ڈشیں اور تھیں، آج کی ڈشیں اور ہو گئی ہیں۔ سواریاں بدل گئی ہیں مگر بیٹھنے والے نہیں بدلے۔ پہلے کی سواریاں قدرتی تھیں، فطرتی تھیں۔ گھوڑوں پر بیٹھتے تھے، اونٹوں پر بیٹھتے تھے اور سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے اور گردن اکڑا کے بیٹھتے تھے اور فخر کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آج کی مہنگی ترین سواری بھی جب تک گردن جھکوا نہ لے بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہ جب تک ذلیل نہ کرے اس وقت تک بیٹھنے نہیں دیتی۔ اسلام کا موضوع لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، غذائیں مکانات اسلام کا موضوع نہیں ہے۔ مولا علی لباس سے متعلق بات نہیں کرتے۔ اسلام کہتا ہی نہیں ہے کہ شلوار قمیص پہنو تو تم مسلمان کہلاؤ گے، پینٹ کوٹ پہن لو گے تو تم غیر مسلم ہو جاؤ گے، جی پجامہ کرتا پہنو گے تو تم ہندوستانی ہو جاؤ گے، دھوتی باندھ لو گے تو تم فلاں علاقے کے ہو جاؤ گے۔ اسلام کپڑوں سے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے حیا بچاؤ، جو چاہو پہن لو۔ اسلام بڑی عنایت۔ مولا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد، کھانوں سے متعلق اسلام اور اہل بیت کچھ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں حلال کھاؤ، جو چاہو کھاؤ۔ سواریوں سے متعلق دین کچھ نہیں کہتا۔ دین صرف اتنا کہتا ہے کہ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو بھی انسان مانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہنگی سواری میں بیٹھ کر سائیکل والے کو تم انسان ہی نہ مانو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب گاڑی میں بیٹھ کر باہر آتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ روڈ ان کی ملکیت ہے، ان سے آگے کوئی نکلنے کا حق نہیں رکھتا، انہیں کوئی اوورٹیک کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور پھر وہ جب کبھی ایسا ہو جائے تو کہتے ہیں تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کبھی کوئی آپ سے حق بات کہنے کے بدلے میں کہے تم مجھے جانتے نہیں ہو تو فوراً کہو تم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہو۔ اس لہجے میں وہی بات کرتا ہے جو اپنے آپ کو نہ جانتا ہو۔ اور خاص طور پر اس دروازے پر بیٹھنے والا تو متکبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اہل بیت سے جڑا ہوا شخص متکبر نہیں ہوتا۔ ہماری تو مشق ہی صبح شام مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر یہ کروائی جاتی ہے کہ اپنی انا کو امام بارگاہ کے باہر چھوڑ کر آؤ۔